أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤسر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So we had the introduction to the last qasas. ممتاز یہ اپنا مائک اس کا اسپیکر آف کرو. چلیے ایک پہلی آیت ہو گئی تھی اور اس میں تھوڑا سا اقواہم کی وجہ صرف اصحاب الایکتا. تو یہ اصحاب الایکتا کیا ہے؟ واٹ از اٹ؟ باغ والی بستی، باغوں والی بستی، جھاڑیوں والی جگہ کو بھی کہتے ہیں، جنگل کو بھی کہتے ہیں. اور یہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر گھنے درخت تھے، لوگوں کو لوٹتے اور پھر جا کے درختوں میں چھپ جاتے. تو بہرحال ان کا نام اصحاب الایکا بھی رکھا گیا ہے، جیسے سمود کو اصحاب الحجر بھی کہا گیا قرآن میں. ایک سے زائد نام ہے. چلیے تو وہ پہلی آیت ہو گئی تھی. اب دوسری آیت کون ہے یار؟ ممتاز پڑھو اور ہمیرا اس کو سنو اور ان کو کریکٹ کرتے جاؤ. آج آپ کو خود کرنا ہے کلاس. ممتاز انشاءاللہ جی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. پھر اس میں از ظرف زماں ہے، قال یہ لہم شعیب یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے. قال اس کو ہم پہلے کہاں تک لیں گے جو اگر کہ صحیح ہوگا، اگر ہم وہاں تک لے لیں؟ آپ نے پوری آیت پڑھ لی، ٹھیک ہے، لیکن شعیب تک لیں گے ہم. جی ویری شعیب گڈ، ٹھیک ہے. از ظرف زماں ہے، قالا میں فعل اور فاعل ہے. اور یہ لہم شعیبن، شعیبن اس کا فاعل ہے، لہم جار مجرور متعلق ہے قالا. اور ٹھیک ہے، جب کہا شعیب علیہ السلام نے ان سے، یہ لہم ان کی طرف ہے، یہ قوم کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اللہ تتقونا، پھر یہ اس میں استفامیہ ہے، لا نفی ہے، تتقونا فعل فاعل ہے اس میں مضارع کا. اس کو آپ پہلے کچھ کہیں گی یہ کہنے سے پہلے کہ یہ کیا چیز ہے؟ الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو اس کی یہ جو منافقین جھٹلاتے تھے تو نہیں گرامیٹیکلی کیا کہیں گے جب کوئی کسی کی بات کہتے ہیں تو اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہیں گے مخولہ. ٹھیک ہے. اور مقولہ کس طرح کا جملہ ہے پھر؟ یہ ہے فعلیہ جملہ ہے. تتقونا شروع کیسے ہو رہا ہے یہ؟ تا سے شروع ہو رہا، مضارع مخاطب. کیا تم جو نہیں ہے
یہ ہے نفی سے شروع ہو رہا. نفی سے پہلے ایک ہے حرف استفامیہ ہے، بتائی نا میں، یہاں استفامیہ لا اچھا نفی ہے تتقون، پھر اس میں مضارع ہے ٹھیک ہے. مخاطب. تو جب ہم استفامیہ سے جملہ شروع کرتے ہیں تو اس کو فعلیہ جملہ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ استفامیہ کہیں گے ہم اس کو، انشائیہ استفامیہ. ویری گڈ جی بالکل، بس یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو ہو گیا. تتقون میں آپ نے کہا فعل اور فاعل ہے. فاعل ہے مضارع. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ اس کا روٹ تقیہ. واقعیہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا امین، الحمد للہ ماشاء اللہ. آئی لائک ارے وہ بھی بالکل بارڈر پہ ہے، سمجھے ہیں. یہ بہرحال اب یہ چیزیں آخری خصص کا آخری ہے یہ ساتواں. چلیے اب اس کو کون ہے آمینہ پڑے گی اور شازیہ اس کو سنے گی. جی سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لکم رسول امین. یہ پورا ہی یہاں تک ہی لیا جائے گا. انی سے یہ وہ ہے انا کا جملہ ہے، اور یہ جو ہے اس کے اسم ہے، اور اسم انی کی جو اسم ہے اس کی خبر ہے لکم، اس کی خبر ہے. اور پھر صرف لکم ہے اس کی خبر؟ رسول امین. لکم رسول امین. بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لکم رسول امین بھی کہہ سکتے ہیں. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، جو آپ نے کہا یہ اسم ہے وہ کس کے لیے ہے؟ لائک وہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ انا کا جو اسم ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام کی طرف. ٹھیک، چلیے آگے. شعیب علیہ السلام کی طرف جاری ہے. ٹھیک ہے. اور دیٹس اٹ. اور کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ آپ بتائیں، رسولن کے اور امینن کا کوئی تعلق ہے؟ یہ مضاف علیہ ہے. مضاف الیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان کا وہ کیا نام ہے، لاسٹ والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر سیم لائک پیش ہے دونوں پہ. تو زیر ہوتا ہے مضاف زیر. الیہ کے نیچے، پیش نہیں ہوتا. اس کا وہ رسول دونوں اسم سمجھ کے ہے. بولو، صبر سے، کوئی جلدی نہیں، کوئی کہیں نہیں جانا. دونوں اسم ہے. دونوں اسم تو ہیں، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے دونوں اسموں کا؟ رسول، امین رسول اگر میں بولوں تو کیا ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صفت مطلب رسول کی صفت ہو جائے گا امین. ہاں جی بالکل صحیح بات کہا اب آپ نے. ٹھیک ہے. اس کو شازیہ ایک بار مضاف علیہ کیا ہوتا ہے آمینہ کو ایسا سمجھا کہ پھر زندگی میں غلطی نہ کرے. مضاف الیہ جو ہے وہ ایک اسم کا دوسرے سے تعلق ہوتا ہے کہ وہ اس کو پزیس کراتے. جیسے کہ میں کہوں کہ اللہ کے نبی، تو یہ ایک ہی بات ہے نا، یہ دو چیزیں نہیں ہیں. اللہ اور نبی دو باتیں نہیں ہو رہی، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، رائٹ. اللہ کے نبی، اگر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے اللہ کے نبی. تو جب ہم کہیں گے رسول اللہ ہی، تو وہ ہم ایک کے بارے میں بات کریں. رسول اللہ دو الگ الگ نہیں ہے چیزیں، رائٹ. بالکل سمجھ گئی. یس بالکل اور بالکل. ہوتا ہے مضاف جو ہوتا ہے وہ اپنا اعراب چینج کرتا ہے اکارڈنگ ٹو اٹس پوزیشن، لیکن جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیر لیتا ہے انلیس کہ وہ مبنی ہو اوکے یا غیر منصرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ آئیے؟ ہاں بالکل سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے سر. اس میں تھوڑا بہت آتا بھی ہوگا لیکن وہ نروس بہت ہوتی ہے. وہ تو ہوتی ہے. یہ جو اس نے مضاف الیہ کو سمجھایا کیا وہ صحیح ہے میرا؟ اس میں مضاف کیا ہے رسول اللہ میں، مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ جی یہ دو اسم کے بیچ میں رشتہ ہوتا ہے، دونوں اسم مل کے ایک ہی اسم کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. مضاف اور کیا ہے رسول جو مضاف ہے الیہ وہ کے؟ رسول مضاف ہے، الیہ ہے، اور امین مضاف ہے. Am I right?
confused. اچھا تو رسول مضاف ہے اور امین مضاف الیہ ہے، لیکن او نہیں یہاں تو ہے ہی نہیں نا رسول امین، رسول اللہ ہی ہوتا ہاں تو بالکل، وہ مجھے رسول سمجھ ہوتا۔ آ گئی کہ لائک سیم وہ اس کو زور دینے کے لیے لائک وہ سیم ورڈ کو ہی ڈسکرائب کرنے کے لیے ہے مضاف علیہ۔ نہیں، زور دینے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کیا ہے پوزیس کرتا ہے لائک زور کرتا ہے۔ کسی ایک چیز بیچ میرا میں ہاتھ تو خود سمجھ رہی ہے نا، اس کو کچھ بولنے دے رہی۔ میں پوچھا کہ رسول اللہ کتاب اللہ یہ ایک مرکب بن رہا ہے، اس کا نام کیا ہے مرکب کا؟ مرکب اضافی۔ ہاں تو اس کو میں دو جز ہیں مرکب میں اضافی میں، پہلا جز کو کیا کہتے ہیں، دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ نہیں کہتے کہتے ہیں ہاں۔ نہیں ہیں۔ تو میں کہتے نے جی جب سر، پہلے میری تو بات بولا سنیں۔ تھا کہ پہلے والا مضاف الیہ ہوتا ہے تو ہم نے بولا نہیں۔ جب کنفیوز تھے نا سیدھی خود کو ہاں نا، تو اس میں بھول جاتی ہوں نا کہ آگے پیچھے ہے کہ سیدھا سیدھا ہے، آگے پیچھے ہے۔ یہ کہتے تو اس کو مضاف الیہ ہے، لیکن مضاف لیکن مضاف الیہ مضاف ہے وہ اصل میں اردو جی میں، چونکہ وہ گرامیرین جو کتابیں لکھے اردو میں اللہ کی کتاب، مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، مضاف الیہ مضاف، تو وہاں کنفیوز نہیں ہونا ہے اس کو بالکل۔ باقی اس نے ٹھیک کیا، لیکن بنیادی باتوں میں ابھی تک آمینہ کو کانفیڈنس نہیں آیا تو مشکل ہے نا۔ یہ تو بہت ہزاروں بار روز کرتے رہتے ہیں۔ ہاں چلیے اب اور کون ہے میرے پاس؟ راشدہ ہے، چلیے راشدہ اور ساجدہ دانش مل کے ایک ایک آیت، ایک پڑھیے ایک سنیے، پھر ایک پڑھیے ایک سنیے جلدی سے۔ راشدہ پڑھیے، ساجدہ سنیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، فا جو ہے حرف ہے جو کہ رزلٹ کے لیے آ رہا ہے۔ اتقو یہ ایک فعلیہ امریہ انشائیہ جملہ شروع ہو دانش رہا ہے وہاں، جی سر، السلام علیکم۔ جی سر، میں سن رہی ہوں۔ مگر سننے سے کیا ہوتا ہے، میوٹ کر کے سنیے۔ چلیے۔ ہے، انشائیہ امریہ جملہ ہے۔ فا جو حرف ہے اور یہ رزلٹ کے لیے آیا ہے۔ اتقو میں فعل اور فاعل ہے جو کہ سیکنڈ پرسن کو مطلب حکم دیا جا رہا ہے، جو کہ دینے والے جو ہیں حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور دیا جو جا رہا ہے قوم اصحاب الایکہ کو دیا جا رہا ہے، صاب العیکہ۔ اصحاب الایکہ کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ جو ہے اس کا مفعول بھی ہی ہے۔ واؤ جو ہے عطف ہے۔ اتیونی جو ہے معطوف ہو رہا ہے اتقو پر۔ اتیونی میں جو ہے روٹ ورڈ ہے یہ تا یا این، اور اس میں فعل اور فاعل عین سر ہم یوز کرتے ہیں، تو الف عین کرتے ہیں، لیکن جب وہ مضارع میں آتا ہے تو یا ریپیٹ ہوتا ہے۔ تا اور جو آپ بول رہی ہیں یا، وہ اس کا بیس ورڈز ہیں، لیکن جب وہ ماضی میں جاتا ہے تو وہ تو آ ہو جائے گا، یعنی تو الف اینڈ عین، لیکن مضارع میں جب جائے گا تو اس میں یا لوٹے گا۔ اتیعو۔ اتیونی میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہے۔ نی جو ہے مفعول بھی ہی ہے، جو کہ میری اطاعت کرو۔ صحیح۔ جی سر۔ کیا چیز چھوڑ دیا ہے نا ساجدہ دانش؟ معطوف ہو رہا ہے نا سب، بتا جو۔ سر وہ انہوں نے بولا کہ یہ معطوف ہو رہا ہے اتقو پہ، اور چھوڑا کیا چیز پوچھنا، جو بولا وہ نہیں پوچھنا۔ سر چھوڑا What جملے، did she left؟ سر جملے کی کائنڈ جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ میں وہ بھی بول دیا تھا کہ یہ حکم ہو رہا ہے۔ سر میں نے نہیں انہوں نے کہا، مفعول بھی کہا، اتق اللہ، اللہ اور کیا کہنا چاہیے ان کو؟ ہی کسی کو ریفر کر رہا ہے، ضمیر ہے، اس نی کو جو کرنا ضروری ہے، وہ نہیں بیان کیا انہوں نے۔ جی سر۔
ना ना को उसका मैंने अपने या जो है वो किसको रेफर कर रहा है? अतीऊनी में जो है मफूल बिही वो किसको रेफर कर रहा है? मालूम है, लेकिन सिर्फ बोलना भूल जा रहे हैं। जी सर, चलिए ठीक। बोलिए राशिदा पूरी बात करिए मेरी ताकि अतात करो दूसरे- जो है मफूल भी जो है वो अपना हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ रेफर कर रहा है। गुड। अब जी आए। सर, माशाल्लाह, अब अल्हम्दुलिल्लाह। चीजें छूट जाती हैं तो ऐसे पूरी एनालिसिस हुई तो बात समझ में आती है। चलिए इसको सजदा पढ़ रही हैं, आप गौर से सुनिए, उन्हें क्या छोड़ देते हैं, सही करते हैं नहीं, कहाँ तक लेते हैं, जुमला बताते हैं या नहीं बताते हैं, उसकी सही एनालिसिस करते हैं नहीं, पूरा गौर से सुनना, बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर वो छोड़ देते हैं तो आप कुछ छोड़ दिया बोल के पूछिए, सही कर रहे हैं तो वहां पर आप टिक लगा दीजिए, ओके। चलिए साजिदा और राशिदा सुनिए। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन, यहाँ तक हम पहले इसका हाफ हिस्सा लेंगे। वाव जो है यहाँ पर हरफे अत्फ है और ये मकौला ही चल रहा है शुएब अलैहिस्सलाम का। वाव जो है वो हरफे अत्फ शो कर रहा है कि अभी वो बात जो है उनकी कंप्लीट नहीं हुई और ये मकौला चल रहा है शुएब अलैहिस्सलाम का। और वमा अस्अलुकुम, यहाँ से माँ से जो है ये एक अस्अलुकुम, ये फेलिया खबरिया जुमला शुरू हो रहा है और माँ जो है यहाँ पर हरफे नफी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और अस्अलुकुम से जो है फेलिया खबरिया जुमला शुरू हो रहा है। और अस्अलुकुम में जो है साआला इसका रूट वर्ड है और अलिफ की इजाफत के साथ ये मजीद फी ही है। और अस्अलु जो लाम के ऊपर पेश है वो मुतकल्लिम जो सीगा है वो शो कर रहा है अस्अलु, मैं मांगता। कुम जो है ये मफूल बिही है साआला का, तो ये फेल फाइल और मफूल हुआ। नहीं जो है माँ हरफे नहीं है, नहीं मैं मांगता तुमसे। अलैही, और अलैही जो है ये यहाँ तक सही है राशिदा, कुछ सर इन्होंने गड़बड़? इसको असलुकुम में असला को मजीद फी ही कहा है, तो साला इसका रूट वर्ड है, तो असला जो है मैं आ जो है मैं के लिए आया, मैं नहीं मांगता। मैं नहीं होता, मैं नहीं, मैं। ये बन गया साला या सालू असलू, ये राशिदा, मजारे बना। जी सर, बिल्कुल ठीक, ये मजारे बना और ये बन जाएगा कि नहीं। जी सर, राशिदा का प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त करना, मैं कैसा बोलते हैं? सर मैं मैं खाना खाई, मैं पानी पी, अपने आप मैं को क्या बोलते हैं? मैं नहीं मैं बोलते हैं आप? मैं सर मैं ही बोलूंगी ना, मैं नहीं, मैं बोलते हैं ना या मैं बोलते मैं बोलती हूँ ना सर। हैं? साहिदा क्या बोलते हैं अपने आप को? सर मैं तो मैं ही बोलती हूँ, लेकिन शायद वो उनका स्टाइल है ही ऐसे बोलना। मैं जी सर, खुद नहीं बोलता, मैं बकरी बोलती। सर मैं बोला है ना, मैं मैं नहीं बोलते भाई, मैं बोलते। आई तो आप बोलिए मैं। मैं बोलता। अस्तगफिरुल्लाह। सर इसको लीव कर। अच्छा चलिए, बहरहाल आप गलतियां पकड़ी है, जैसे अब मैं पूछा तो बोलने के बजाय आपको तो मैंने बाद में सर बताना था, वो ताकि ये मुकम्मल कर लें, तो फिर उन्हें मैं पकड़ती, बीच में मैं बोलना नहीं चाह रही थी इसलिए। ठीक है, ठीक है। मगर मैं नहीं करिए, मैं बोला करिए। जी चलिए सर। जी सर, ये बनेगा मजारे। असआलू मैं मांगता तुमसे, तो ये फेल फाइल और मफूल हुआ। अलैही जो है ये जार मजरूर है। अला जो है वो हरफे जार है और ही की जमीर जो है वो रिफर कर रही है इस तबलीग की तरफ, या जो वो वास करते थे उनको, या जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे उसकी तरफ। और इसमें जो असअलू में जो है मुतकल्लम का सीगा, ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने लिए इस्तेमाल किया। मिन अजरिन, ये फिर एक हरफे जार है मिन, और अजरिन उसकी वजह से मजरूर हुआ, तो जार मजरूर मुताल्लिक साआला।
تو نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، یعنی کوئی صلہ یا کوئی کہ تم مجھے اس کا ریوارڈ کرو یا اس کا کوئی صلہ دو. تو آگے یہ ترجمہ صحیح ہے راشدہ؟ نہیں تم سے مانگتا اس پر کوئی اجر. وہی بولے نا آپ اس میں کچھ ترمیم کریں گے یا وہی ان کی تو صحیح ریپیٹ؟ تھا، میں تو یہی میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ میں نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر. کوئی اجر کہاں ہے؟ من اجر کو مطلب کوئی کے معنی میں نہیں، اینی مطلب اسی طرح. سر یہ کوئی تو معنی میں کبھی بھی نہیں استعمال ہوتا. فریز کے حساب سے ہم اس کو جب کریں گے تو وہ کوئی ہی آئے گا، کیونکہ یہ اجر جو ہے یہ یہاں پر نکرہ میں ہے. اسم نکرہ جب کہیں بھی آتا ہے تو وہ بھی کہیں پر یہ کوئی اور اس کی سینس میں یوز ہوتا ہے. یہ میں نے پڑھا تھا. ایسا نہیں. میں بتاؤں ہاں کون شازیہ ہے نا نیچے چلے شازیہ تو میں کیا کروں؟ نہیں میں سوال کرتا اس پر کسی اجر کا. تمہارا اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس کام کے اوپر کوئی بدلہ. اس کام ارے کا سر کوئی من کا بدلہ. وہی کر رہے ہیں، تو آپ ہی بتائیے، ہم سب غلط ہی جا رہے ہیں. نہیں تھوڑا سا بہت غلطی نہیں ہے لیکن ایک عادت ہو گئی نا ترجمے. من اجرن کے معنی ہوں گے اجر میں کچھ، اجر میں سے کچھ. اجر کہتے ہیں معاوضہ. معاوضہ یعنی کسی کے لیے کوئی خدمت کی جائے تو اس کا معاوضہ لیا جاتا ہے. تو معاوضہ زیادہ کم یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں سے کچھ اجر جو اس کا معاوضہ ہے اس میں سے کوئی چیز نہیں مانگتا، کچھ بھی مجھے نہیں چاہیے. من اجرن جو ہے کوئی اجر کوئی کے معنی میں نہیں ہے ساجدہ، بلکہ من جب آتا ہے میں سے کے معنی میں آتا ہے نا. اجر میں سے کچھ یعنی جس کا جو معاوضہ ہے اس میں سے کچھ زیادہ کچھ کم. تو میں کوئی چیز اجر میں سے کچھ نہیں مانگتا. ویسے اردو میں درجہ کوئی اجر کہہ دیتے ہیں لیکن ایکچولی اب یہ قرآن کے لحاظ سے عربی کے لحاظ سے آپ کریں گے تو ایز اے معاوضہ ہے نا. معاوضے میں سے کچھ بھی نہیں مانگتا میں. اس میں ایک ایک لفظ میں بڑی حکمت اور بلاغت چھپی ہوئی ہوتی ہے قرآن کی. اب کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے ساجدہ میں جو بول رہا ہوں؟ سر میں نہیں تم سے مانگتا، میں نہیں مانگتا تم سے کچھ من اجرن، اجر سے اس پر اجر میں سے کچھ بھی. ہاں اجر میں سے کچھ بھی کوئی چیز جو ہے مجھے اس کے معاوضے کے طور پہ دو جو میں کام کر رہا ہوں. ایسا میں کچھ بھی نہیں مانگتا تم سے. اجر کے طور پر اردو میں بولیں گے تو اجر کے طور پر کوئی چیز نہیں مانگتا تم سے. جی سر. ٹھیک ہے جی سر انشاءاللہ ہم کیئر کریں گے. نہیں تو پھر وہی راشدہ سمجھ میں آیا. ہم سمجھ جائیں گے سر، مطلب وہ سے کے معنی ہم لیں گے اور سے میں سے وہ نکالیں کوئی گے. اجر نہیں ہے اس کا مطلب. اجر میں سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اجر کے طور پر کچھ بھی نہیں مانگتا ہے نا. معاوضے کے طور پہ کوئی چیز اس میں سے تھوڑا بہت اتنا دے دیا کرو، اتنا ڈونیٹ کر دیا کرو، یہ میری ضرورتیں پوری کر دیا کرو، ایسی کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے بہت اچھا کیا انہوں نے. کوئی ایسی بڑی کوئی غلطی ولطی نہیں ہے لیکن ایک تھوڑا سا اور بات کلیئر ہو جانا بہت اچھا ہے. جی سر. اور اس میں جی وہ پرٹیکولر کر دیا سر من. چلیے آگے کریے. جی سر. ان اجریہ، ان یہاں پر جو ہے دوبارہ سے ان کا وہ مقولہ ہی چل رہا ہے. ان یہاں پہ حرف نافیہ ہے اور اجریہ الا ان اجریہ، ان جو ہے وہ نافیہ ہے اور اجریہ جو ہے یہ فعل اور اجری میرا اجر، تو یہ مضاف علیہ ہے. اور نہیں ہے میرا اجر الا حرف استثناء ہے
اور آگے علی رب العالمین جو ہے یہ مستثنی الیہ بنے گا، اور نہیں ہے میرا اجر سوائے علی حرف جار ہے، اور رب الربی جو ہے اس کی وجہ سے مجرور ہوا، تو جار مجرور متعلق اجری نہیں ہے کی ہے، جو محذوف فعل ہے اس میں اس سے متعلق بنے گا، اور رب العالمین جو ہے یہ اگین مضاف مضاف علیہ ہے، اور رب العالمین ربی جو ہے یہ مضاف ہے، اور عالمین جو ہے یہ مضاف نہیں، الٹا، ربی جو ہے مضاف علیہ ہے اور عالمین جو ہے یہ مضاف ہے۔ لیکن مضاف ہے تو یہ کبھی بھی زیر نہیں لیتا، پھر یہ ربی زیر کیوں آیا؟ رب العالمین جو ہے یہ سر علی رب العالمین مضاف علیہ، سر مضاف علیہ یہ تو کبھی زیر نہیں لیتا نا۔ سر مضاف علیہ زیر ہی تو لیتا ہے۔ ایکسکیوز میں سر، نہیں، عالمینہ کا پوچھ رہے ہیں کہ عالمینہ کیوں آیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہم ربی مرکب کہتے ہیں نا اس سے پہلے۔ ذرا ایک منٹ عالمین ٹھہرو ممتا، ذرا بھی پوچھتا ہوں میں، تم ہاتھ اٹھا کے ٹھہرو یا وہ آپ کھول کے اس کا اپنا سر ذریعہ یہ ٹھہرو۔ جی سر رب العالمین جو ہے یہ اٹسل عالمون اور عالمین یہ جو ہوتا ہے اپنی جری اور نسبی اس کی جو حالت ہے وہ عالمین ہی ہوتی ہے، اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نون پہ زبر کیوں ہے سر، یہ نہیں میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اچھا میں پوچھ رہا ہوں مضاف الیہ رب ہے، عالمین یہ مضاف ہے، یہ آپ نے کہا نا۔ سر تھوڑا میں کنفیوز ہوں سر، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم یہی کرتے تھے کہ رب العالمین میں ربی جو ہے یہ مضاف ہے اور عالمین جو ہے یہ مضاف علیہ۔ سر ربی مضاف علیہ آپ نے بتایا ابھی پہلے، جو اس طرح، اور عالمین کو مضاف بتائیں گے، آپ نے اس طرح بتایا ہے، کیا میں صحیح بول رہی ہوں؟ بالکل صحیح ہے، لیکن میرے سوال کو نہ سجدہ سمجھے نہ آپ، دو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ابھی اس تک جانے سے پہلے، پھر میں اپنا سوال آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مضاف الیہ یہ زیر نہیں لیتا، اصل میں رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اعلیٰ کی وجہ سے آیا یہ رب العالمین۔ چھوٹی سی بات پوچھ رہا ہوں میں، تو یہ حرف جار آ جانے سے محلاً انہیں جار کا بڑا طاقتور جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے حرف جار سر عامل ہوتا ہے یہ، عامل ہوتا ہے، بڑا طاقتور عامل ہوتا ہے، جو مضاف کو بھی مضاف الیہ کو بھی ہی کیا کرتا ہے زیر دے کسی کو بھی زیر دیتا ہے، لیکن اگر اعلیٰ نہیں ہوتا تو رب العالمین ہی رہتا تھا، رب العالمین۔ جی سر اعلیٰ کی وجہ سے ربی آیا۔ بس اتنا ہی پوچھا تھا میں، اور کوئی خاص بات نہیں تھی، تھوڑا اور ڈیپ، جتنا ڈیپ جا کے سمجھیں گے بس چیزیں کو، کراس کوشچن ان سے۔ چلیے، تو اب یہ ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ ان کیا ہمیشہ نافیہ ہوتا ہے یا کوئی خاص کنڈیشن ہے؟ سر میں بتاؤں یا یہ بتائیں گی؟ آپ ہی بتائیے۔ سر یہ ان اللہ آیا ہے تو اس وجہ سے نافیہ ہوگا۔ کنٹریکشن اگر ان کے ساتھ اللہ آئے گا تو ایسی صورت میں ہی ان نافیہ ہوگا، ورنہ مصدریہ ہوگا یا تفسیریہ ہوگا؟ ان ہوگا پھر وہ۔ جی ہاں ان سر پھر شرطیہ ہو جائے گا، شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ان اور اللہ ایک فریز کے طور پہ آتے ہیں، نہیں سوائے اللہ کی وجہ سے انہیں نافیہ ہوا۔ صحیح، ٹھیک ہے، جی سر۔ بہت اچھا، چلیے ویری گڈ، یہاں تک تو سب ریپیٹ ہے۔ اب ممتاز کیا سوال ہے یا کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ اب بولو۔ نہیں بیچ سر یہ ان نافیہ ہے، اجریہ یہ مضاف الیہ مل کر بنا تھا مبتدا،
پھر اللہ رب العالمین اس کی خبر بنی تھی. اللہ استثناء اللہ رب العالمین اس کی خبر پھر خبر رب العالمین میں مرکب ہے رب العالمین. یہ اجریہ مضاف مضاف ہے، مبتدا کیسے بنا؟ اجریہ پھر یہ یہ حرف استثناء مستثنیٰ الیہ کا ایک مرکب ہے، اس میں مبتدا نہیں آتا، ہر جگہ نہیں آتا. یہ ایک انشائیہ جملہ ہے، یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ نگیشن والا جملہ ہے کہ نہیں ہے میرا اجر سوائے ذمے رب العالمین کے، جو سارے عالم کا رب ہے، اللہ رب العالمین ہے نا، اس کے ذمے ہے، وہی میرا اجر مجھے دے گا اگر میں صحیح کام کروں گا نبوت کا. یہ مبتدا جہاں چاہے آپ نہیں لگا سکتے، جیسے کانا کے جملے میں مبتدا نہیں آئے گا، انا کے جملے میں مبتدا نہیں آئے گا. مبتدا خبر بالکل وہ کوئی خبریہ جملہ ہو تو ویسی صورت میں مبتدا بنے گا. کہیں بھی مبتدا نہیں بنے، جہاں مضاف مضاف الیہ دکھا اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کی انالیسس اسی طرح سے ہوگی جس طرح ساجدہ نے کیا کہ نگیشن ہے، انشائیہ جملہ ہے، اور پھر مائی اجر یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے وہ ہے، تو وہ کس کے پاس ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسا مبتدا خبر نہیں کر دے سکتے. سر ایک بات بولوں سر، ہم نے جب پچھلی دفعہ یہ آیت کی تھی تو ہم نے اسی طرح کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم صرفی تحلیل کریں گے تو اجریہ کو ہم مضاف مضاف الیہ کہیں گے، لیکن جب ہم نحوی کریں گے تو پھر ہم اس کو مبتدا لیں گے اور اللہ علی رب العالمین اس کی خبر ہوگی. نہیں کر رہے ہم ایسا، کبھی بھی میں نہیں سمجھ. نہیں سر، یہ مجھے بھی یاد ہے، یہ اس کو ہم مضاف الیہ کو ملا کر مبتدا کرے تھے، پھر اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اس کی خبر، پھر خبر کو کھولیں گے تو یہ اللہ رب العالمین اس کا مرکب، رب العالمین اللہ رب العالمین مرکب ہوگا، اس کی تحلیل نہیں ہوگی. ایسا کرے تھے ہم. کر رہے تھے جی کیونکہ ہم نے آپ اس کے وہ یہ دیا تھا کہ جب ہم کہیں گے اجریہ تو یہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ، یہ تو ہو گیا کہ اس کی ورڈ اسٹڈی ہو گئی، لیکن جب ہم اس کی سینٹنس کی اسٹڈی کریں گے تو پھر ہمیں اس کو جو پوزیشن دینی ہوگی تو وہ ہم اس کو مبتدا کریں گے. پتہ نہیں میرے کو، آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ویسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک پورا اللہ اور اس کا نگیشن کا ان اجری اللہ رب العالمین، پتہ نہیں کس موڈ میں اس کو مبتدا خبر کر لیے تھے، کیا کر لیے تھے، لیکن آئی تھنک دیٹس ناٹ کریکٹ، بلکہ ان کے ساتھ انشائیہ جملہ ہے، اور یہ کہ میرا اجر نہیں ہے ایکسپٹ سوائے اللہ رب العالمین ہے، تو اس کو ذہن سے نکال دیجئے. اجریہ مبتدا ہے، اللہ رب العالمین، یہ سیدھا سیدھا مستثنیٰ الیہ. جی سر، میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے کہ اجریہ جو ہے وہ مبتدا ہے، محلن جو ہے وہ منصوب ہے، یہ سب کچھ کافی ڈیٹیل. اچھا، منصرف. میں نے بھی لکھا ہوا ہے. بعض ہوں گے، ایک زمغشری ایک صاحب ہیں، ان کی گرامر بھی ریفر ہوتی ہے کبھی، اور ایک بیزوی ہیں، ان کی گرامر بھی ریفر ہوتی ہے، اور ایک وہ محی الدین درویش ہیں، ان کی گرامر، شاید کسی نے ویسا کیا ہوگا، مجھے بالکل ذہن میں نہیں ہے کہ میں اس کو ایسا سمجھایا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کسی نے کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دیا ہوں گا، واللہ عالم، لیکن بہتر یہی ہے جو ابھی آپ کی ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت 2-3 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے. نہیں 7 بار تقریباً ریپیٹ ہوئی ہوں گی، یہ 7واں قصہ ہے نا، 7ویں بار تجری ہے. چلیے
चलिए इंशाल्लाह याद रहेगा। इसको हम सिर्फ मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना इलैह करेंगे, और हाँ जो खबर में भी जब हम खबर हो जाएगी, जैसे अभी आई थी लकुम रसूलुन अमीनुन, तो हम इसको सिर्फ खबर कहेंगे, इसकी फर्दर कोई एनालिसिस नहीं होगी, एक्सेप्ट कि हमने जैसे रसूलुन और अमीनुन का आपस में ताल्लुक बता दिया, उसके अलावा इसको नहीं खोलेंगे, जैसे किसी से मुताल्लिक नहीं करेंगे या कुछ। ठीक है सर, 2 बातें इंशाल्लाह। ये जो कर रहे हैं आप, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, तो तो सर इसमें जो खबर है वो बस हम उसको फर्दर नहीं खोलेंगे, लकुम रसूलुन को ये हो गई खबर, और अलबत्ता अमीनुन उसकी सिफत है रसूलुन की, बस। बस खत्म, इतना ही करेंगे। ठीक ठीक। वही किया था ना, फिर यहाँ मुब्तदा बोलेंगे। जी सर, नहीं सर, लास्ट टाइम भी ये कर भी सकते हैं सर, रसूलुन को मुब्तदा और लकुम को खबर मुकद्दम, लेकिन आपने कहा था नहीं करना है, इसे लास्ट नहीं टाइम हमने नहीं किया था तो आपने मना किया था, तो जुमला इसीलिए। का जी सर, जुमला कौन सा है? इन्ना का जुमला है ना ये तो। इन्ना आपके। का है, तो जी फिर सर। इसमें मजीद मुब्तदा लाके डालने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इन्ना के जुमले की एनालिसिस का जो तरीका है, इन्ना का इस्म और खबर, बस उतनी ही एनालिसिस होगी ठीक है सर, खबर को फर्दर नहीं खोलेंगे। जी सर, याद रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। सर सर एक दफा प्लीज ये जो मदाफ और मुदाफ अलैह में कंफ्यूजन है सर, वो भी प्लीज उसको खत्म कर दें। में अ, सर उसमें सिर्फ एक मुझे याद रखने के लिए ये बता दें कि जैसे हम रकबे इजाफी में एक जो है वो देखा जाए तो एक ओनरशिप है कि मतलब एक मालिक के तौर पे आता है, और एक वो चीज होती है जो उसकी मिल्कियत होती है। हम्म, सर हम फिर जो मिल्कियत है और मतलब मालिक को हम मुदाफ अलैह बोलेंगे या मुदाफ बोलेंगे? और ये कंफ्यूजन है। मतलब जैसे रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल, अब इसमें एक जो इस्म है वो मिल्कियत के तौर पे है और एक जो है वो मालिक के तौर पे है। बिल्कुल तो सर रसूल अल्लाह ही, तो हम जो मालिक है उसको मुदाफ अलैह नहीं बोलेंगे? उसी को बोलेंगे शायद। मुदाफ अलैह में फिर वो होगा जो कि मालिक है, और जो मिल्कियत है जिसका चीज उसको हम बोलेंगे मुदाफ है। सर ऐसे ही है? सर मैं हमेशा इसमें मैं भूल जाती हूँ ये चीज। ये दो चीजें हैं, जी सर। अलैहि अलैहि मुज़ाफ इलैहि, है ना। जी तो अब एक चीज याद रखिए, सर। एक और मुरक्कब है जिसमें मातूफ मातूफ इलैहि होता जी सर। है ना, मातूफ इलैहि, यानी वो चीज जिसका पहले जिक्र हुआ है। शायद मैं भी कंफ्यूज हो गया था, आपको कुछ गलत बता दिया ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि मातूफ इलैहि वो लफ्ज होता है जो पहले आता है, उसके बाद उससे उसके लिए कोई दूसरा लफ्ज उससे उस पे अत्फ होता है। तो पहला कौन सा होता है? मातूफ होता है, मातूफ इलैहि। सर मातूफ इलैही है जो पहले आता है। उसी तरह से वो जो कोई चीज पोजेस करता है जी सर। वो जो है मुजाफ इलैहि है, मुजाफ इलैहि है, और जो चीज पोजेस होती है वो मुजाफ है। अब मजाक। जैसे किताब अल्लाह अगर आप लेते हैं, जी सर। किताब पोजेस हो रही है, और जो है अल्लाह ही, ये क्या हो रहा है? ये वो पोजेस करता है। सर है। जी सर। अ, तो सर सर इस तरह तो पहला वाला मजाफ कहलाएगा और दूसरा मजाफ इलैह, सीधा सीधा। कुछ गलती हो चुकी है, मैं समझता हूँ। यस। जी सर। मुज़ाफ है और ये मुज़ाफ इलैहि है, बस इसको अच्छी तरह से याद रखिए। तो उर्दू में मुज़ाफ इलैहि पहले आता है, अल्लाह की किताब, और मुज़ाफ बाद में आता है। अरबी में इसी तरह से आता है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि। वो सॉरी, वो थोड़ा बस कंफ्यूजन में
غلط بات ہو گئی تھی، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح ہے جو ساجدہ کہہ رہی ہے. سب اپنے ذہن میں اب بٹھا لیجئے، جو پوزیس کرنے والا ہے وہ مضاف الیہ ہے، جی ٹھیک سر. ہے، اور چیز پوزیس ہوتی ہے وہ مضاف ہے. تو مضاف جو پزیس کر رہا ہے مضاف الیہ اس وہ زیر لیتا ہے پھر. وہ زیادہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. جی سر. چلیے، ہو جاتا ہے کبھی گڑبڑ، کوئی بات نہیں. چلیے یہاں سے بالکل، یہ تو ترجیحی آیتیں تھی. اب دو اور کون رہ گئے؟ صدف حسین اور کون کوئی رہ گیا؟ صدف حسین پڑھیں گی اور پھر ہمیرا سنیں گے. جی سر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے اوف القیلا، یہاں تک کریں گے. یہ ہے شائعہ امریہ جملہ. یہاں پہ بھی شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، اور یہاں پہ ہے فعل امر اوفو میں، اور وفا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. وفا، واو فے پورا کرنا، وہ پورا کیا. وفا سر am I right؟ واو مضاف ہے یہ. ہوں. جی. اور کیلا آپ اس کو تھوڑا سا صحیح پڑھیں گی. اوفل قیلا، کیل نہیں، کیلا نہیں ہوتا، کاف کے ساتھ آگے یا آ رہا ہے اور زبر آتا ہے تو کیلا کہتے ہیں. اوفل قیلا جی. کہہ دیا نا. اوکے، اوفل قیلا، قیلا. ہاں جی. اوف وا فا، واو فا، فا اس کا روٹ ورڈ ہے. واو اور الف جو ہے ملا کے ہو اس کا فائل، یعنی کہ وہ قوم کے لوگ کہ تم سب پورا کرو. ہوں. کیل جو ہے یہ کہا جائے گا جو ترازو کو، نہیں، ناپ، ہاں ناپ. ناپ، وز- ناپ یعنی کہ تولنے والی چیز یا خالی ناپنے والی چیز. ناپنے والی چیز یہ پورا کرو. ناپ بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک طول اور عرض، لینتھ اور وڈتھ ناپی جاتی ہے، وہ ٹیپ سے انچز میں، فوٹ میں، گزوں میں، میٹر میں ناپی جاتی ہے. اور ایک چیز جو ہے لیکوڈ ہوتا ہے، اس کو آپ ٹیپ سے نہیں ناپ سکتے، بلکہ اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، 1 لیٹر، 2 لیٹر، ہے نا، تو وہ لیٹر میں ہوتی ہے، یا پہلے بھی لیٹر میں ہوتی تھی. اور کیا ہوتا تھا پہلے؟ لیٹر، کلو، کلو، کلو کلو نہیں، نہیں. ایک لیٹر پھر دودھ. وہ 1 لیٹر دودھ ہوتا ہے نا، 1 کلو دودھ تو نہیں ہوتا. 1 لیٹر آئل ہوتا پہلے کلو اس میں لیتے ہیں سر. لیٹر جو ہوتا ہے وہ، اور کلو ایک ہی اس میں آتا ہے، یعنی کہ وزن والی چیز. سر Like بس وہ پاؤ دے دو، پاؤ لیٹر دے دو، آدھا لیٹر دے دو، لیٹر ہی وہ ہوتا لیٹر میں ہوتا ہے. جب گاڑی میں گیس بھراتے ہیں، 1 کلو گیس بھراتے کیا؟ ہے. نہیں، اس میں گیلن اور لیٹر ہوتا ہے. کوئی گیلن لکوڈ کے لیے ہم لیٹر یوز کرتے ہیں، اور جو میس ہوتا ہے وزن والی چیز اس کے لیے ہم کلو یوز کرتے ہیں. جو نہیں، لکوڈ چیز ہوتی ہے اس کے لیے لیٹر یوز کرتے ہیں ہم. پہلے زمانے میں سیل یوز کرتے تھے، یا پھر اب پاؤنڈ، امریکہ میں پاؤنڈ یوز کرتے ہیں، ہے نا، اتنے پاؤنڈ. لیکن انڈیا میں یا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی لیٹر وہی کلو ہوتا ہے، 1 کلو، 2 کلو، 1 من یا 1 کنٹل، یہ سب کچن میں بھی چاول ناپتے نا سر، ہیں. کچن میں چاول ناپتے ابھی بھی ماپ سے، اور دودھ ہر جگہ اس دودھ کا لیٹر میں استعمال کرتے، ڈبے جو بھی ہے بعض ناپ. جگہ چاول اس کو بھی ناپ سے ناپ کے دیتے، لیکن عام طور پہ تول کے ہی بکتا ہے وہ. اب وہ ہر جگہ ایک مختلف چیز ہے. عدد سے موز بعض جگہ بکتے ہیں، بعض جگہ موز بھی جو ہے تول کے بکتے ہیں، تو وہ خیر الگ الگ چیز ہے. بہرحال جو لکوڈ ہے وہ ناپا جاتا ہے نا، ناپ کے دیتے ہیں.
اب اس میں دھوکہ کیسا ہوتا؟ سر لیکن سورہ یوسف میں تو کیلا کا مطلب تھا کہ وہ پیمانہ لائک جو چیز پیمانہ، ناپنے والی جس چیز. سے ناپنے والی چیز. اناج بھی ناپا جاتا تھا پہلے زمانے جی میں، سر. اب کوئی ناپ کے نہیں دیتا. بہرحال ایک ناپ ہوتا تھا، اس کا وزن 1 کلو ہی ہوتا تھا یا 2 کلو کا ناپ ہے نا. اگر وہ بھر کے آپ لے لیں تو 1 کلو ہی ہوتا تھا. 1 لیٹر اناج کوئی نہیں بیچا، کوئی خریدا نہیں. عام طور پہ جو ناپ ہوتا تھا وہ لکوڈ کے لیے آج بھی ہوتا ہے، اور جو ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں وہ وزن کے لحاظ سے بکتی ہیں. لیکن وہ جو آپ ناپ کہہ رہے ہیں وہ وزن کے لیے بیچتے. 1 کلو کا کتنا ناپ ہوگا اس کو جو ہے بھر لیتے تھے، اور وہ کلو کے حساب سے ہی سمجھا. ایک ناپ 1 کلو تو ایک ناپ بھر کے دے دیتے تھے. تو وہ ناپ بھی جو ہے ابھی بھی بعض گاؤں میں ادھر ادھر میں سمجھتا ہوں چاول ناپ سے ہی بکتے ہوں گے آج بھی، اگر کلو نہیں ہے تو یا پاؤنڈ سے بکتے ہیں. چلیے بہرحال ناپ تول. اب یہ ناپ میں کیسے ڈنڈی ماری جا سکتی ہے؟ سر لکوڈ میں پانی ملا کے. کئی طریقے ہیں. ایک تو پانی ملا کے، ایک ملاوٹ کر کے، ایک جو ہے پیمانے میں نیچے کوئی چیز بھر دے کے، اور اس کے اندر جگہ جیسے فل پیمانہ ہے اس میں اگر آپ 2 انچ یا 3 انچ کوئی چیز نیچے بھر دیے تو وہ اتنی جگہ بچ جائے گی، اور اس میں جب کوئی چیز ڈالی جائے گی تو 1 ناپ سے کم ہو جائے گی، 1 لیٹر سے کم ہو جائے گی. ایسا مجھے نہیں معلوم پاکستان میں کیا ہوتا ہے، لیکن انڈیا میں ایسا بہت ہوتا ہے. جو بٹ ہوتے ہیں اس کے میگنیٹک کچھ ہوتے ہیں، ایک پڑھنے میں ترازو کے نیچے لگا دیتے ہیں تو اس سے وزن کم ہو جاتا ہے، یا پھر ناپ کے اندر کوئی چیز بھر دیتے ہیں تو ناپی جانے والی چیز کم ہو جاتی ہے. تو جی وہ ناپنے والا جو کپ ہوتا ہے اس میں نیچے اس کے بیس کو ہی موٹا کر دیتے ہیں تاکہ چیز کم آئے اس میں. کم آئے اس میں. تو اب یہ جو چیٹنگ ہے وہ کئی طرح سے، ایک تو یہ کہ ملاوٹ بھی چیٹنگ میں آتی ہے، اور اس میں کمی کر دینا وہ بھی چیٹنگ میں آتا ہے، اور جیسے دودھ میں پانی ملا دیے یہ بھی چیٹنگ میں آتا ہے. تو جب لکوڈ اگر کوئی بیچتے ہیں تو اسی صورت میں حکم دیا جا رہا ہے اوفو. تو یہ کون پڑھا تھا؟ صدف جو ہے اوفو کی پوری انالیسس کیجئے. جی سر، اس میں ہے پہلے امر ہے کہ پورا کرو. تم واقف سے وہ قوم کی لوگوں کا ہے کہ تم سب کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ ناپ ہو گیا کہ تم ناپ میں پورا کرو، یعنی کہ کسی چیز میں کچھ مطلب ڈنڈی نہیں مارو. تو یہ کہیں اور بھی پڑھے آپ اوفو؟ سر ابھی اس دن اوفل والمیزان ہاں پڑھتے رہتے. خاص طور سے سورہ عہد بقرہ میں ایک آیت نمبر 40 ہے جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے نا. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایڈریس کر کے آیت نمبر 40 میں وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، یہ پورا کرنا جو ہے یہ ناپ تول کے لیے نہیں آ رہا ہے، میرے سے جو کیا ہوا عہد ہے اسے تم پورا کرو. اوفی بعہدی احدکم، اور میں پورا کروں گا جو میں تم سے عہد کیا ہوں کہ تم کو جو دنیا میں جہاں والوں میں بڑا مقام دیا تھا اس کو قائم رکھوں گا. آیت نمبر 40 میں دیکھیے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فاتقون، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ. مرحبون ہیں اور میرے سے ہی ڈرو. تو وہاں پر اوفو ایک الگ معنوں میں آیا ہے، پورا کرنا، وعدہ پورا کرنے کو بھی کہتے ہیں، برابر برابر حساب سے کام کرنا، ناپنا، اس کو بھی اوفو کرتے ہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا مختلف جگہ آیا، عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنے کے لیے بھی
اوفو آیا ہے قرآن میں، تو ناپ کو پورا کرو، ٹھیک ہے، یہ ان کے پہلا۔ اب یعنی ایک برائی یہ تھی کہ کم ناپتے تھے، اور جب خود کوئی چیز خریدتے تو اپنے ناپ لے کے جاتے اور اس سے خریدتے تھے، دوسروں کو جب دیتے تو وہ جعلی ناپ یا جعلی پیمائش جو چیز ہوتی تھی اس میں کچھ چیزیں بھر کے بہرحال ناپنے میں کم دوسروں کو پہنچتا تھا۔ ان کی جو برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، وہ دوسروں کا نقصان کرتے تھے، اور اس سے ان کو لازمی بات ہے نفع زیادہ ہوتا ہوگا، کمائی زیادہ ہوتی ہوگی، کم چیز پورے دام میں بیچتے ہوں گے۔ تو یہ پہلا ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اوفوا الکیلا، کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، تول تو نہیں ہے، آگے ہے۔ آپ جی ناپ کا کرو، اور ولا تکونوا من الکیلا کا آپ نے پوزیشن نہیں بتائی گرامر کی، مفعول بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مفعول بھی ہے، واؤ پھر جو ہے حرف عطف ہے، لام جو ہے یہ لا جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، اور یہاں سے جو ہے اگلا جو ہے تقونو میں سے یہ کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اس کا اسم ہے تا اور واو اور الف، وہ سب لوگ جو ہے یہ اس کا اسم ہے، کانا کا اسم ہے، تا اور کیا ہے دیکھ کے آرام سے بتائیں، واو اور الف، تا نون واو، تکو نون ہے یہ، لیکن وہ نون آگے کا ڈراپ ہو گیا تو تا نون واو اس کا فائل ہے، وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ نون بھی اس کا اسم ہے تو وہ تو کانا کے اندر چلا جائے نا، تو نو ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واو واو الف الف ہو گیا، ٹھیک ہے، اوکے۔ کانا کا اسم ہے۔ اور آگے جو ہے یہ اس کی من المخسرین جو ہے، من کیونکہ حرف جار ہے اور اس کے ساتھ المخسرین جو ہے یہ اس کے ساتھ جار مجرور ہو کے یہ ہے، لیکن یہ اس کا خبر ہو جائے گی کانا کی۔ ٹھیک ہے، المخسرین کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ المخسرین جو ہے یہ اس کا اسم ہو جائے گا، فائل جو کرنے والے ہوتے ہیں اس میں فائل ہو جائیں گے، یعنی کہ خاسرین میں سے، جو نقصان والے ہوتے ہیں ان میں سے۔ نقصان کرنے والے یہاں پر خسارہ یعنی وہ نقصان کیا، مخسرین ڈرائیو ناؤن ہے، نقصان دینے والے، نقصان دینے والوں میں سے، کیونکہ یہ یہاں پہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو وہ نقصان دوسروں کا کرتے ہیں، تو وہ نقصان دینے والوں میں سے۔ پہنچانے والے، نقصان دیتے نہیں، نقصان پہنچانے والے۔ سر نقصان اٹھانے والے ہوں گے یہ مخسرین، یہ اسم مفعول بنے گا۔ نہیں نقصان پہنچاؤ تم، نقصان دے پہنچانے والے، یہ ان کو کہہ رہے نا پورا کرو۔ کیونکہ اگر وہ کسی اور کے ناپ تول میں کمی کریں گے تو وہ نقصان دوسروں کو پہنچا رہے ہیں نا۔ ہاں صحیح ہے۔ اور مخسرین، مقصرین جو ہے اور نقصان پہنچانے والوں میں سے مت بن جاؤ۔ تو نقصان جیسے ہم دیکھیں کہ کئی طریقے سے ملاوٹ کر کے اس میں کوئی اور چیزیں دھوکہ دے کے، بہرحال اگر دوسروں کو خراب چیز بیچتے ہیں، کم بیچتے ہیں، تو یہ سب دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ خود تو نقصان میں نہیں ہے، ان کو پروفٹ مل رہا ہے، ان کو اس کا معاوضہ زیادہ مل رہا ہے، لیکن وہ سب حرام کی کا اس میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کیوں رہا ہے؟ نہیں سر یہی بات میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ مخسرین جو ہے یہ اسم مفعول بنے گا، مطلب خسارہ اٹھانے والے یا خسارہ پہنچانے والے، تو یہ پہنچانے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے۔ بالکل، تو یہ ایک پہلی نصیحت ہے کہ وہ جو ہے ناپ میں کمی کرتے تھے، چیزوں میں ملاوٹ کرتے تھے۔ دوسرا یہ دونوں میں سے پھر وہی دونوں کو لیں گے، اور کیا ہے، میرے پاس کل 10 آدمی تو ہیں، اس میں سے 2 3 تو بالکل میوٹ رہتے ہیں۔
صدف سنو اور ہمارا کرے گے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزنو بالقسطاس المستقیم پورا ہی لے لیں گے. واو جو ہے وہ حرف عطف ہے کیونکہ پچھلی آیت میں ناپنے کے بارے میں تھا کہ پورا کرو ناپ. اور وزنو وزنا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ امریہ انشائیہ جملہ ہے کہ اور وزن کرو تم سب. تو اس میں واو الف جو ہے اس کے فائل ہیں اور وہ ریفر کر رہے ہیں قوم شعیب کی طرف. اور کس طرح سے پورا کرو؟ بالقسطاسی. بی حرف جار ہو گیا، القسطاسی مجرور ہو گیا. یہ جار مجرور مل کے متعلق ہو گیا وزنو پہ، یعنی وزن کرو قسطاس یعنی ترازو کے ساتھ. صحیح خسطا ہوتا ہے نا بالکل اسٹریٹ لائک صحیح ترازو کے ساتھ. نہیں روٹ ورڈ بولو، ترازو کہاں سے؟ خسطا خسطا کے معنی بولو. خست قلوبہم. خست یعنی برابر انصاف، انصاف کے کے لیے. ساتھ. جی اب اسی کو اس لفظ کو ایک ترازو ہوتی ہے، اس کے دو جو پین ہوتے ہیں پرلے کہتے ہیں، وہ جب تک برابر نہیں ہوں گے وزن اور جو چیز اس میں رکھی گئی ہے اس کو انصاف کے لیے استعمال ہوا. بالقسطاسی کے معنی نہ ترازو کے ہیں بلکہ انصاف کے ساتھ صحیح طریقے سے تولا کرو. اس میں بھی وہ نیچے بٹا وہ لگا کے نیچے میگنیٹ وغیرہ لگا کے وہ بھی ہے پھر ٹھوس چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے نا. وہ جیسے وہ تو بہت دیکھتے ہیں ہم انڈیا میں، جیسے بلیک پیپر ہے نا، کالی مرچ، اس میں کچھ پپائی کے بیج ملا دیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. بہرحال ملاوٹ کا کام بہت ہوتا ہے. یہاں نہیں ہوتا، اس کی نہیں ہے کوئی سر. گنجائش. سالٹ میں ماربل کا چورا ملا کے دیتے ہیں پاکستان میں، سالٹ جو سب سے سستا ہے. اچھا اس میں بھی نہیں معلوم مجھے ماربل کا جو. ترازو کے پڑلے بھی ڈوری کھینچنے کے ترازو بھی ہوتے نا سر، یہ مچھلی والوں کے پاس ان کے خاص. صحیح، سب بہت کئی پورے طریقے تو معلوم ہے نا اس کے، دھوکہ دہی کے روز دیکھتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں. چلیے بالقسطاس کے معنی ترازو کے تو نہیں آتے، لیکن ایک لفظ برابر. وہ انصاف کے لیے یا برابر کے لیے آ رہا ہے. تول بھی، ناپ بھی برابر کرو ہے نا، اور جو ہے تول میں بھی انصاف کرو، برابر انصاف والا معاملہ کرو. المستقیم جو ہے یہ بالقسطاس کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور صفت ہی ہے کیونکہ اس میں بھی زیر آ رہا ہے، اس میں بھی زیر آ رہا ہے، دونوں کے ہم وزن ہے. یہ چلیے تو یہ صفت ہے بالکل سیدھا سیدھا. ایک صراط مستقیم بھی ہوتا ہے نا، اسی طرح سے یہ وہ صراط مستقیم نہیں ہے بلکہ سیدھا انصاف کے ساتھ تولا کرو. ناپنے میں بھی کمی مت کرو، تول میں بھی. یہ ان کی برائی نمبر 2 تھی. ایک برائی کا ذکر ہو رہا ہے. ایک جو ان کی خرمی تھی، ناپ میں کمی کرتے تھے، دوسرا وزن میں کمی کرتے تھے. صرف یہ کمی نہیں بلکہ اس میں ملاوٹ بھی آ جائے گی اور ذخیرہ اندوزی بھی آ جائے گی. چیزوں کو لے کے جمع کر کے رکھنا اور اسکیرسٹی کے وقت اس کو زیادہ داموں میں بیچنا، وہ بھی دھوکے میں آتا ہے. چیزوں کو لوگوں کی ضرورت کی بس ہوتا ہے نا، دام بڑھانے کے لیے اس کو روک کے رکھ لیتے ہیں تاجر، اور بعد میں اس وقت مارکیٹ میں لاتے ہیں جب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی سر، پھر وہ اس کی پرائس بھی بڑھا کر پھر کیونکہ مارکیٹ میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے پرائس رکھ کے بیچتے ہیں. جو ہے اپنی جو چاہے لگاتے ہیں. چلیے یہ دوسری برائی ہے ان کی. ٹھیک ہے، جی سر. یہ دونوں ہو گئے. اور کون ہے؟ پلٹ کے آپ کون ہے؟ مجھے یاد دلاؤ. یاد سر میں نیچے ہوں، میں سب سے نیچے. میں آؤں سر. یہ آیت
یہ آیت پوری کریں گے. بہت مشکل تو ہے. اس کے بعد کی کر لو ممتاز. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلو پھر اب کون پڑھے گا اور سنے گا؟ ساجدہ اور شارجہ کو کر دیں گے, دیکھیں گے کیا ہوتا. سر میں پڑھوں, ساجدہ سنیں گی یا ساجدہ پڑھیں گی؟ میں سنوں. نہیں, تم پڑھو, ساجدہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, یہاں تک لے لیں گے. یہ ایک امر نہیں کا جملہ, انشائیہ امریہ جملہ ہے جس میں کہ امر نہیں ہے, جو کہ واو حرف عطف ہو رہا ہے. ایک تو پہلے حکم دیا گیا کہ وزن کرو قسطاس کے ساتھ, اور اب کہا جا رہا ہے کہ لا تبخسوا الناس اشیاءہم. تو لا حرف نفی ہے, تبخسوا میں فعل اور فاعل ہے جس میں کہ بخسا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور تا واو الف جو ہیں فاعل ہیں جو کہ ریفر کر رہے ہیں قوم ایکا, جو بھی اصحاب الایکا تھے. تو پورے کا کیا مقام ہے؟ جی سر. لا تبخسوا کا کیا مقام ہے؟ سر یہ امر ہے, یہ معطوف ہو رہا ہے. امرے نہیں بن جائے گا نا اس میں, کیونکہ منع کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو امرے نہیں بولیں گے. میں نے بولا امر نہیں ہے. نہیں, امر ہے بولے, 3 بار بھی امر ہے. سر میں نے کہا کہ پہلے میں نے کہا یہ انشائیہ امر نہیں کا جملہ ہے, پھر میں نے کہا انشائیہ امریہ جملہ ہے. مجھے لگا میں نے شاید اس میں نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے. پھر میں جی سر تم سے امید یہ ہے کہ صحیح کہے ہوں گے. بہرحال دوسری بار بھی پوچھا تو امر ہے بولے, امرے نہیں. دونوں میں تھوڑا ٹھیک تمہارے جی, امر ذہن میں نہیں. صحیح بات ہوگی, لیکن سب کے لیے, سننے والوں کے لیے تھوڑا واضح کر کے بتانا ہے. تو ہمارے نہیں, اب پڑھانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے, اتنا سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے, لیکن سب کے لیے بس چیزیں کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل سر. یہ جی امرے نہیں, وہی بات ہے. چلیے, ناسا کا مقام. ناسا جو ہے یہ اس کا ہو گیا مفعول بہی, یعنی کس کے تم ساتھ؟ سن رہے ہیں, میں نہیں سن رہا ہوں. تب خصو کے معنی نہیں بتائے. جی سر, کم کرنا, اور نہیں تم کم کرو. بخسا تم وہ کم کیا, لا تبخسوا تم کم نہیں, تم کم کرو. اور ایک معنی بھی ہے. ناسا کس کے ساتھ نہیں کم کرو, کس کے لیے مطلب نہیں, نہیں. ایک اور معنی ہے بخسا کے, کمی کے لیے بھی آتا ہے, اور ایک دھوکے کے لیے بھی آتا ہے, چیٹ کر. اوکے. نہ دھوکا. تم دھوکا دو, سر یہ بھی نہ تم دھوکا دو, یہ بھی بول سکتے ہیں. یا نہ تم دھوکا دو, دھوکا ہی بول رہا ہوں نا میں, وہ بھی ایک معنی ہے. آپ سے کنفرم کر رہی ہوں کہ ہم یہ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ تم کمی کرو اور نہ تم دھوکا دو, بھی دونوں سیم ہے مطلب. نہیں, ذرا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے کمی کرنے میں اور دھوکا دینے میں. یعنی کسی کا مال لوٹ لینا یا دھوکے میں آتا ہے, یا بہت سی اور چیزیں. وہ کمی وزن میں اور ناپ میں 2 آیتوں میں آ گئی. اب دھوکا دینے کے کئی طریقے ہیں. اچھا مال اوپر رکھ کے نیچے خراب مال بھر کے بیچنا, یہ بھی دھوکا ہے نا. پھر ملاوٹ بھی دھوکا ہے, اور کسی کا مال ہڑپ کر جانا, کسی کے امانت ہڑپ کر جانا, وہ بھی دھوکا ہے. یا کسی کا مال لوٹ لینا, چرا لینا, وہ بھی دھوکا ہے. تو یہ تیسری خامی ہے. اس دونوں سے اس کا تعلق نہیں ہے کمی کرنے سے, بلکہ کسی بھی قسم کا دھوکا مت ہو. کتنے احادیث ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک تاجر کچھ اچھی چیزیں اوپر رکھ کے نیچے گیہوں شاید بیچ رہا تھا, وہ بھیگے ہوئے گیہوں, خراب گیہوں نیچے تھے, تو آپ نے کہا کہ تو جہنم کے لیے یہ تجارت کر رہا ہے, اپنے لیے جہنم کو منتخب کر رہا ہے. جو ہے بتا کے, اگر عیب ہے چیز میں تو اس عیب کو بتا کے بیچنے چاہیے, لیکن عیب کو چھپا کے لوگوں کو دھوکہ دینا یہ بھی بخسا میں آتا ہے. کہ اچھی چیز کو سامنے رکھا اور چھپی ہوئی چیز جو تھیلے میں ہے یا باکس میں ہے اس کے نیچے خراب چیزیں رکھ دی, یہ بھی بہت ہوتا ہے. تو تیسری خامی تھی کہ لوگوں کو دھوکہ, آج بھی بہت لوگ دھوکہ دیتے ہیں, ہے نا. اوپر اچھی چیزیں جما کے رکھ دیتے ہیں, نیچے
سڑی ہوئی یا پھر خراب یا پھر کوئی اور چیز اس کے نیچے جو وہ کوالٹی کی نہیں رہتی جو اوپر رکھی جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک تیسری چیز ہے دھوکہ دینا. یہ کمی اور کے لیے تو آگے دونوں آئے تھے ہے نا. جی سر. کہ اوفل کیلا میں آ گیا اور وزنوں بالخسطاس میں کہ وزن اور ناپ میں کمی مت کرو. اب یہ دھوکے کے کئی قسمیں ہیں. اچھا مال دکھانا، خراب مال دینا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کے چوری کر لینا یا پھر ان کو کہیں لوٹ مار کر لینا. تو یہ سب بخاصہ میں آئے گا دھوکہ دینا. ٹھیک ہے. تو یہ تیسری برائی ہے، برائی نمبر 3 کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ حاصل کرتے تھے. تو یہ تیسری برائی. یہ سب برائیاں تم چھوڑو اس لیے کہ یہ ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ معاف کر دیں، لیکن اللہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں. اس کے ایسے بھی احادیث ہیں کہ اگر کسی کا کوئی کچھ باقی ہے، اس کی نیت لوٹانے کی تھی، لوٹا نہیں سکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بارٹر کریں گے کہ اتنی چیزیں جو اس سے آنے کی ہے اس کی کئی گنا زیادہ نیکیاں میں تیرے اعمال نامے میں لکھ دوں گا، تو اس کو وہ معاف کر دے گا جو تجھے ملنا، اور وہ بڑی خوشی سے اس کو معاف کر دے گا. جس کو بچانا چاہتے ہیں اس کو اس طرح بچا لیتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی نیت تھی لیکن کر نہیں سکا. تو اللہ کے علم میں، اللہ کے نالج میں سب کچھ ہے. بہرحال اب آمدن جانتے بوجھتے دھوکہ دینا وہ بہت بڑا گناہ ہے. بائی دا وے اگر ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہ بہرحال اللہ جانتا ہے ہماری نیت کیا ہے. تو یہ تیسری برائی ہے. ولا تبخسوا. کس میں؟ اشیاء ہوں، کس کو نہیں دینا دھوکہ؟ الناس کا جو کہ مفعول بہی نمبر 1 ہو گیا، اور کس چیز میں نہیں دینا؟ وہ مفعول بہی نمبر 2 بنے گا جو کہ اشیاء، اور ہم یہ مضاف الیہ ہو گیا. اشیاء اور ہم جو ہے وہ اس کی ضمیر جاری ہے لوگوں کی طرف، کہ ان کے لوگوں کے اشیاء میں، لوگوں کی چیزوں میں کمی، دھوکہ نہیں دو ان کو کسی چیز میں. ہاں. ولا تعصوا فی الارض مفسدین. ایک برائی نمبر 3 ہے سر. 3 ہے. چلیے اس کے بعد پھر یہ کیا ہے؟ واہ واو ساجدہ حرف تم عطف. سن، میں بیچ میں چھپا جاتا ہوں کبھی کبھی. واو حرف عطف ہو گیا، اور یہ پورا پھر معطوف ہو رہا ہے پچھلے والے ٹکڑے پہ. لا تعصوا فی الارض مفسدین، واو حرف عطف ہو گیا. یہ پھر یہ امریہ انشائیہ جملہ ہے جس میں لا تعصوا امر نہیں ہے. لا حرف نفی ہو گیا. تعصوا میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے جس کا روٹ ورڈ ہے عین صا الف. جی روٹ ورڈ تو وہی ہوگا، بیس لیٹرز میرا خیال ہے این صاد واو ہوں گے، این سی. چاہتا ہے. جی صحیح. تو پھر اس کے جو فائل ہیں وہ ہے تا واو الف، جو کہ ریفر ہو رہے ہیں قوم کی طرف. جی، اور اس کا مطلب کیا ہم لیں گے؟ آسا وا الف کا یہ آسا جو ہے وہ فساد کیا، لا تاسو تم نہیں تم فساد کرو. صحیح. فی سجدہ الارض جی سر. کیا بول رہے ہیں؟ معنی صحیح بول رہے ہیں. سر سر فساد کے سینس میں ہی مجھے بھی لگ رہا تھا. نہیں، سر کیونکہ کئی مفسدین بار آ آیا رہا ہے، ہے میں بہت بار آیا ہے. تاسو نافرمانی کرنا. نافرمانی یا پھر سر کوئی وہ تو برے عین، کام، سر وہ تو عین، سوری برے کام برائی. اوکے. اور پھر پھرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے to move here and then، مفسد بن کے لوگوں میں فساد پھیلاتے ہوئے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے. ولا تاسو، بہت بار یہ آیت ریپیٹ ہوئے قرآن، ولا تاسو فی الارض مفسدین، یعنی فساد پھیلانے والے بن کے مت پھرو. تو اب یہ فساد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بگاڑ پیدا کرنا، نقصان پہنچانا.
نقصان پہنچانا، کسی کے بیچ میں لڑائی کر دیا، لگاؤ اپجاؤ کر دیا، اور فساد کی باتیں تو بہت اچھی طرح سے سب کو معلوم ہونا چاہیے، جی سر، بجائے صلح کروانے کے لوگوں میں اور آگ اور بھڑکانا۔ فساد بڑھا دیے، آگ بھڑکا دیے، اور ہر قسم کی برائی وہ فساد کھلاتی ہے۔ فساد کے اصل معنی تو کسی چیز کا غلط جگہ استعمال کرنا ہے نا، کوئی چیز جہاں سدھار کی ہوتی ہے بجائے اس کو بگاڑ کے لیے استعمال کرنا، وہ فساد ہوتا ہے۔ اور اس کے دو معنی، ایک تو برائی کے، ایک ادھر ادھر پھرنے کے معنوں میں آتے ہیں، ولا تعصوا۔ تو اب یہ جی سر ادھر پھرنا ہے وہ یعنی بیکار پھرنا؟ نہیں، مفسد بن کے پھرنا، لوگوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہوئے پھرنا، یہ ادھر ادھر لوگوں میں لڑائی پیدا کرنا ہے، نفرت پیدا کرنا۔ شیطان کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے، وہ بیک بیٹنگ کرنے والے بھی یہی کام کرتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں لوگوں۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو یہ کون سی برائی ہے؟ نمبر 4 ہو گئی ہے۔ ہاں، تو کتنے 4 برائیوں کا ان کے اندر تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قطعی ناپسند ہے، کہ نقصان کسی کو تول میں کمی، ناپ میں کمی کر کے، تول میں کمی کر کے، اور دھوکہ دے کے۔ انصاف، نیک انصاف وہ قانون میں بھی آ جائے گا، ترازو میں بھی آ جائے گا، خالی تولنے کے لیے نہیں بلکہ قانون میں فیصلہ رشوت لے کے اگر کرتی ہے تو وہ بھی انصاف میں آئے گا، نا انصافی کسی کے ساتھ کرتی ہے، بہت چیزیں اس میں آ جائیں گی انصاف میں، کہ حق تلفی اگر کسی کی کرتی ہے تو وہ بھی انصاف میں آ جائے گا۔ وہ سب ہر طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، اپنا فائدہ دیکھتے تھے۔ اور تیسری برائی یہ کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ حاصل کرتے تھے۔ اب دھوکے کے بھی کئی طریقے ہیں، چوری کر کے حاصل کرنا بھی دھوکہ ہے، امانت میں خیانت کر کے بھی پیسہ کسی کا دبا لینا وہ بھی دھوکہ ہے نا، وعدہ کر کے اس کو پورا نہیں کرنا ہے نا، اس سے فائدہ اٹھانا وہ بھی دھوکہ ہے، یا اگر فائدہ ہوا ہے تو نقصان بتانا وہ بھی دھوکہ ہے۔ تو ساری چیزیں، یہ بہت ساری برائیاں، سب کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا ہے، چاہے دوسرے کا کتنا ہی نقصان ہو جائے، اور زمین میں فساد کرتے پھرنا، لوگوں میں برائی ڈالنا، لوگوں میں کو آپس میں لڑانا، یہ تمام چیزیں 4 برائیوں کا ان کا ذکر کیا گیا، اور انہوں نے شعیب علیہ السلام نے وہ جو برائیاں تھیں، اور یہ برائیاں کیسی ہوتی ہیں، دیکھیں یہ کووڈ کی طرح ہوتی ہیں، اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ آگ کی طرح جنگل میں آگ جیسے پھیلتی ہے ویسا پھیل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں، اور اس کو اسلام کنٹرول کرتا ہے کہ یہ چیزیں، اس کی سزائیں بھی، چوری کی سزا اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی ہیں، اللہ کے قوانین میں بھی ہیں، اس کی سزائیں ہیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ گے تو اس کی سزا ضرور ہے۔ تو یہ 4 برائیوں کا ذکر ہوا۔ اس میں ساری تمام ہی آلموسٹ برائیاں آ گئی۔ بہت سی برائیاں، بہت کہ ہر قسم کی برائی آ گئی، اور مقصد یہ ہے کہ صرف دولت حاصل کرنا، بجائے اس کے حلال طریقے سے کماؤ تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے نا، منشیات بیچنا، شراب ہے، یہ سب جو ہے برائیوں میں سے ہی آتا ہے، بہت سی چیزیں۔ تو یہ تمام برائیوں سے، پیسہ کمانے سے ان کو روکا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے، پھر وہی ان کا مقولہ یا ان کا خطاب جاری ہے، اس کو جو ہے ہم سر آیت ختم نہیں ہوئی پیچھے، فی الارضی مفسدین، اچھا کرو فی الارضی جار مجرور متعلق ہے تاسو، اور مفسدین جو ہے وہ ہو گیا حال، کہ اس حال میں کہ تم مفسد بن کے گھومو، تو یہ ہو گیا اس کا حال۔
वेरी गुड, उसका हाल है ना। यहाँ पर आपने बड़ा अच्छा करा कि इसको मफूल भी ही नहीं कहा। इस हाल में तुम जो है इधर उधर फिरा मत करो, फिर साथ फैलाते हुए, ठीक है, बुराइयां करते हुए जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, उनके रिश्ते खराब हो, ये मत करो। और फिर उसके बाद जो है वो वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम, ये इसको करेंगे इंशाअल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह। इज इट ओके? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो और कोई? ठीक है, इसको यहाँ रोके। सर एक बात, थोड़ा सर यहाँ पे जो औफू हमने किया, सर ये वफा या से है या वफा, जैसे हुमैरा कह रही थी कि इसमें वो है। वफा, उर्दू में वफा बोलते हैं। जी सर लेकिन हम वफा इसमें वाफा और या आएगा या डबल फा आएगा? वफा, डबल वाला। जी सर। मज़ाफ, जी सर, मजाक। जी सर। वफा। जी सर। और सर अगर इसमें अलिफ होता तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी फिर वो वाव ड्रॉप हो जाता अमर में, लेकिन क्योंकि इसमें बल्कि अलिफ अलिफ नहीं की है, इजाफत हो रही है। ये उर्दू का है। जी सर। वादा वफा करना, वफादार होना, ये उर्दू का लफ्ज है, अरबी का नहीं है। अरबी में वफा है। उसी से ये औफू, अमर की वजह से वो औफू हो गया। जी सर। चलिए, जी सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कहाँ तक कर दिए हैं? अभी तो एक क्लास और चलेगा, फिर उसके बाद उसका आप दानिश को याद दिलाएंगे। बाकी का बहुत बड़ा पूरा ख़त्म तक का एक ही ग्रुप है। जी सर। चलिए, इंशाअल्लाह। चलो हमारा दुआ। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अदा करते हैं उस रब का जिसने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाइए, हमारे लिए आसानी पैदा कर दीजिए। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर, और इसका सही फहम हमें अता हो, और अल्लाह ताला जहाँ तक हो सके, जिस तक हो सके हम इसे पहुँचा सके, और सही चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी अगली नस्लों को भी तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारी औलादों को, उनकी औलादों को, और जो लोग नहीं जुड़े इस काम में, अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे के वो भी इस काम में शामिल हो जाए, और इसका अजर और सवाब हमें इस दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। और सारे जितने भी महफिल में हाजरीन है, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात हाजात पूरी करे। सर का अल्लाह मियां बहुत बहुत शुक्रिया, सर को और कबूल फरमाए उनसे उनकी कोशिश, और हमें भी इस काबिल बनाए कि हम भी किसी को आगे इस तरह पढ़ा सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जज़ाकल्लाह सर। और एक चीज ये थी कि कल आप देखे कि 3-4 बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं, कुछ हाथ पांव मार रहे हैं। सर तो इतनी खुशी हुई कल मुझे कि मैं तो शुरू से यही चाहती थी कि जो मंडे और वेंसडे की क्लास है उसमें जो लोग थोड़ा सा पीछे हैं उन्हीं को चांस देना चाहिए, और हम लोगों को सुनना चाहिए। बहुत अच्छा, मैं वही किया था कि कल वो लोगों को लिया था, और उसमें बिल्कुल बॉर्डर पे है, थोड़ी मेहनत उनसे करवा ली है, पढ़वा ली है, तो फिर जो है वो यकीनन क्रॉस क्योंकि सर करते हैं। हमसे जब आप पूछ लेते हैं तो हम लोग बता देते हैं, तो फिर जो सीखने वाला है वो उसका वो इंटरेस्ट भी नहीं रहता, और वो सोचता है ये कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं सीख सकते। मंडे और वेंसडे की क्लास में टारगेट जो है बिल्कुल। जो ऊपर आ रहे हैं उनको बनाएंगे, और उनसे ज्यादा काम लेंगे, तो फिर वो कैसे भी जी करेंगे। कल देखा मैं वो फरिया काजी भी है, इंटेलिजेंट है, चाहे तो कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा पीछा उठाना पड़ेगा, जैसे तुम लोगों का पीछा उठा उठा के इस लेवल तक ला ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर वैसे हमें कोई एतराज नहीं है कि हम बैठ के सुने, और अगर आप उन्हीं लोगों को करें, हमारा भी रिवीजन हुआ है कल भर सर, बहुत ऐसी बात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। भी कहने वाली थी सर, हमारा तो इतना अच्छा रिवीजन चलता है साथ में, क्योंकि उसके बगैर तो हमारे दिमाग तो थोड़े दिन नहीं पढ़ेंगे तो गए। तो सर हमारा रिवीजन हो जाता है, और हम थर्सडे और ट्यूसडे की क्लास में हम इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे।
انشاءاللہ وہ تو خدا پہ چلا لیتے ہیں، اتنی آیتیں کہاں ہوتی ہیں وہ کلاس میں، ایک دو، کبھی ایک ہی ہوتی ہے، کبھی دو، میکسیمم اگر کبھی خوش قسمت دن رہا تو 3 ہو جاتی، وہ بھی تم لوگ پڑھے تو 3 ہوتی، ورنہ بس یہ ممتاز ہے، نجیبہ بھی ہے لیکن تھوڑا پابند نہیں رہی، لیکن وہ بھی آ جا سکتی، ان کو بھی لا لیں گے۔ ممتاز بھی بالکل اب آ رہی ہے، ممتاز بھی بالکل بارڈر پہ ہے، ذرا سا ہمت کرے تو تھوڑی بالکل کلاس لیول پہ آ جائے، کوئی خاص بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ مدد کرے میری، آپ کی اور ہم سب کی، ہمارے لیے آسان کرے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر نے